کزن میرج سے متعلق ایک بیان کیا تھا کہ کزن میرج کا رواج ڈالنا چاہیے کیونکہ شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے. وہ ترغیب کس طرح سے دیتی ہے ابھی تو میں اس پہ بیان نہیں کروں گا ورنہ موضوع چینج ہو جائے گا. تو اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ کزن میرج میں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آج کل ایک مشہور کیا ہوا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مفتی صاحب کی میڈیکل سائنس پہ ریسرچ نہیں ہے, اگر ان کی ریسرچ ہوتی تو یہ بات نہ کرتے. ایسا نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کزن میں نکاح سے بچے معذور پیدا ہوتے, مجھے پتا ہے, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کزن میرج کو رواج بول لو یار دینا چاہیے. باقی ڈاکٹر ایسا کیوں کہتے ہیں تو کہنے دیں, ڈاکٹروں کہنے دیں, اس سے کیا ہوتا ہے. باقی ساری باتیں ڈاکٹروں کی مانتے ہیں آپ تو کہنے دیں ڈاکٹر کو, کچھ بھی نہیں ہوتا. چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد, یہ ان بہنوں سے جو بہن ہے نہیں حقیقت میں لیکن مجازن بہن کہا جاتا ہے قریبی رشتے کی وجہ سے, ان میں نکاح کو رواج دینا چاہیے. اس میں بہت سارے فضائل ہیں اس کے. پہلی بات, قرآن مجید نے الگ سے پروٹوکول دیا ہے ان چار رشتوں کو. جہاں اللہ نے نکاح کو حلال کیا نا, نبی کو کہا کہ ہم نے آپ کے لیے بہت سی عورتیں حلال کی ہیں, ان میں اللہ نے الگ سے ان چار عورتوں کا ذکر کیا. وبنات عمک, اے نبی آپ کے لیے آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال, یعنی آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی حلال. وبنات عماتک, اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال. وبنات خالک, اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال. وبنات خالاتک, اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی. تو ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کوئی تو حکمت ہوگی نا, یہی کہ بھئی یہ تو ہے ہی, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہیں. جو رشتے اللہ نے پیدا ہی شادی کے لیے کیے ہوں, کیا ان کو اللہ لنگڑے لولے بچے پیدا کرنے کے لیے کرے گا؟ ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ وہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ لنگڑے لولے بچے پیدا ہوں؟ ایسا تھوڑی ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نکاح میں ایک اور فائدہ ہے, صلہ رحمی. رشتہ داری کیا ہوتی ہے بولو نا, مضبوط. اور رشتہ داری جوڑنا شریعت کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بڑی فضیلت, نماز روزے کی طرح فرض ہے رشتہ داری جوڑنا. اس سے رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت مضبوط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ جوڑنے کا بڑا خیال کیا کرتے تھے, بہت خیال. تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ شریعت میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ غیر کفو میں نہ ہو. غیر کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے پیرلل یا اس سے برتر ہونا چاہیے, اس سے کمتر نہیں ہونا چاہیے, خاندانی لحاظ سے خاص طور پہ. بھائی جس خاندان سے لڑکی کا تعلق ہے, لڑکا ویسے ہی خاندان سے بلونگ کرتا ہو. کرتا تو اردو میں ہی ہوگا لیکن آج کل انگلش میں کیا کرتا ہو, وہ بلونگ کرتا ہو. کس خاندان سے؟ ایسے خاندان سے جو لڑکی کے برابر ہو یا اس سے افضل ہو, اس سے نیچے نہ ہو. اسلام میں ذات پات کا فرق نہیں ہے لیکن نکاح کے لیے اس کا خیال کیا گیا ہے کہ لڑکی اونچے خاندان سے کسی کمتر لوگوں میں نہیں جانی چاہیے, ورنہ کس کا نقصان ہے بولو نا, لڑکی کا نقصان. کیونکہ لڑکی نے ماتحت بننا ہے نا شوہر کے, تو ماتحت ایسے شخصیت کے بنا جاتا ہے جو آپ ذہنی طور پر اس کو اپنے سے برتر مان رہے ہو. اگر وہ بھنگی چماروں میں چلی گئی, بڑے اونچے خاندان سے چلی گئی, کہاں؟ بھنگیوں کے خاندان میں, اور آپ کہیں کہ چونکہ وہ بھنگی مسلمان ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہے, چاہے جو بھی ہو, لیکن لڑکی ذہنی طور پر اپنے شوہر کو اپنے سر کا تاج نہیں بنائے گی, اطاعت نہیں کرے گی, اس کو برتری کا احساس ہوگا. میں اونچی اور یہ کیا میں اس کی کیوں مانوں؟ اس سے طلاق کا ریشو بولو نا بھائی بڑھے گا, اور نہیں بھی طلاق ہوگی تو پھر ایک مصیبت, ساری زندگی ایک ٹینشن. تو یہ جو چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد بھائی کے رشتے ہیں, یہ سارے کفو ہوتے ہیں خاندانی اعتبار سے. ان میں کوئی بھی خاندانی اعتبار سے غیر کفو
بولو نا بھائی نہیں. تو شریعت میں جو کفوف کی تلاش ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آسان. بھئی یہ تو اپنے ہی خاندان کا ہے, تو خاندان کی تو اب بات ایک پوائنٹ تو کم ہو گیا نا. جو بھائی کتنے نمبر لگائے جاتے ہیں نا, کیا کیا دیکھا جاتا ہے, تو ایک نمبر تو شریعت نے حل کر دیا نا کزن میرج کے ذریعے. اب اس کی تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے خاندان میں. خاندان تو یہ ہے نا, جو تم ہو وہی ہے. کیا خیال ہے؟ اور پانچواں فائدہ, 4 فائدے بیان میں, تیسرا نمبر کیا ہے کہ جو چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد رشتے ہوتے ہیں ان کو بچپن سے دیکھا بھالا ہوتا ہے, جوا نہیں کھیل رہا ہوتا انسان. چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماموں زاد کا بچپن سے پتا ہوتا ہے کہ کون بچپن میں بنٹے کھیلتا تھا, کون لٹو کھیلتا تھا, کون چڈی پہن کے تالاب میں مینڈکوں کے ساتھ نہاتا تھا, کون کیا کرتا تھا, کون گلی محلے سے مرغی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. یہ سب پتا ہوتا ہے. خوبیاں بھی پتا ہوتی ہیں اور بولو نا خامیاں بھی پتا ہوتی, سب پتا ہے. تبھی لوگ سب کچھ نہیں بتاتے اپنے بارے میں, کہتے ہیں نا سب بتا دوں تو ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو ان کا پہلے سے سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو اب اگر ان میں خامیاں بھی ہیں تو پہلے سے پتا ہوتی ہیں کہ یہ ہے, لہذا پہلے سے برداشت کرنے کا تحمل ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہے. کزن میرج کا یہ فائدہ ہے, چچا زاد بہن ہو یا چچا زاد بھائی ہو, پہلے سے پتا ہے. تو کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے ہو گئے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے, اگر میں گنوانا شروع کروں تو اور بھی یاد آئیں گے مجھے. یہ 4 بھی ابھی صرف بیٹھے بیٹھے سرسری غور سے یاد آئے, ورنہ اور بھی فائدے ہیں. پھر آگے نسل جو پیدا ہوتی ہے نا, اس میں بھی بڑے فائدے ہیں, اس میں بڑے فائدے ہیں. اس میں دونوں کے مفاد ہوتے ہیں. جو رشتے ہیں لڑکی اور لڑکے کے ابا اور اماں کے جو رشتے ہیں وہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں, لہذا دونوں ان رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں. آپ نے شادی کر لی یہاں سے امریکہ میں, تو امریکہ والی کے ننیال وہ ادھر ہے اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ ادھر ہے, تو ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اور ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں, تو مشترکہ مفاد نہیں ہوتے. پھر ایک اہم فائدہ 5واں نمبر وہ یہ ہے کہ اگر اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی میں, دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ان رشتوں کے ٹوٹنے میں دونوں خاندانوں کا نقصان ہوتا ہے. تو جوڑنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ دونوں خاندان کرتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کتنی واضح بات ہے نا, دونوں خاندان جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اتنے سارے مفادات اس میں ہیں تو اگر ایک لنگڑا پیدا ہو بھی جائے تو برداشت کر لو. کیا خیال ہے؟ اول تو ہوگا نہیں انشاءاللہ, کچھ نہیں ہوتا. بالفرض اگر اتنے سب ہونے کے باوجود ایک لنگڑا پیدا ہو جائے تو چلتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے.